اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج قرآن کریم کا درس نمبر 4 ہے جو دوسرے سال والوں کے لیے ہے۔ آج جو ہے سورہ مبارکہ لیل کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ مبارکہ لیل قرآن مجید کا 92واں سورہ ہے، یعنی کہ 92 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ 92 نمبر کا سورہ جو ہے یہ ترتیب ظاہری کی بنا پر ہے۔ ترتیب ظاہری یعنی قرآن کریم میں جس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے اس بنا پر ہے، اور ترتیب نزولی کی بنا پر یہ 9واں سورہ ہے، 9 نمبر پر آتا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب 2 طرح کی ہے، ایک ترتیب ظاہری ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب ظاہری یعنی جیسے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اور ترتیب نزولی یعنی جس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن کو مرتب کیا تھا، تو سورہ مبارکہ لیل ترتیب ظاہری کی بنا پر 92 نمبر کا سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کی بنا پر 9 نمبر کا سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اور 30ویں پارے کا جز ہے۔ اب جو ہے سورہ مبارکہ لیل کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب دن کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ چمک جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اس کی قسم جس نے مرد و عورت کو پیدا کیا ہے۔ انا سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فاما من آتی واتقی، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنی، اور نیکی کی تصدیق کی۔ فسنیسرہ لیلیسری، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکیوں کو جھٹلایا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے عنقریب صاحبان تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طلبگار ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، رات کی قسم، دن کی قسم، اور اپنی قسم کھائی ہے،
اور یہ بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے مختلف قسم کی کوششیں کرتا ہے، اور انسانوں کی دو قسمیں بیان کی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو عطا کرنے والے ہیں، تقوی الہی اختیار کرنے والے ہیں، اور نیکیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے پروردگار یہ فرماتا ہے کہ ہم آسانی کر دیں گے، یعنی جو لوگ عطا کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکیوں کی گواہی دینے والے ہیں، نیکیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے آسانی کا انتظام کریں گے۔ دوسرا گروہ وہ بیان کیا گیا ہے جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس میں بھی وہ بخل کرتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ جھٹلاتا ہے، نیکیوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس کے لیے پروردگار یہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس میں جو ہے بخل سے کام نہ لیں بلکہ رائے خدا میں بھی دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں تقوی الہی بھی اختیار کرنا چاہیے اور نیکیوں کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے کہ نیکیوں کی تصدیق کریں اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں خرچ کریں، تقوی الہی اختیار کریں، پرہیزگار رہیں، تو اللہ ہمارے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں بخل کریں گے، کنجوسی کریں گے اور برائی کی جانب جائیں گے، نیکیوں کو جھٹلائیں گے، تو اللہ جو ہے اس کی سزا یہ دے گا کہ ہمارے لیے دنیا میں سختیاں جو ہے ہموار کر دے گا۔ اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ مال کچھ کام بھی آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم اس میں اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اپنے آل اولاد پہ بھی خرچ کریں، اپنے خاندان پہ بھی خرچ کریں، اور بندگان خدا پر بھی خرچ کریں، اس لیے کہ جب انسان جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا ہے، سارے مال یہیں رہ جاتے ہیں۔ انسان اگر خرچ کر کے جائے گا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اسے ثواب ملے گا۔ تو دو طرح کا گروہ بیان کیا گیا ہے، ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، ایک نیکیوں کو جھٹلانے والا ہے۔ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے اس کے لیے اللہ آسانی پیدا کرے گا، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا نہیں ہے اللہ اس کے لیے راستے کو سخت کر دے گا، اور سب کو اللہ کے ہاں ہی جانا ہے۔ تو اس میں دو طرح کا گروہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار پیش کریں کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آیا ہم اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں آسانیاں ہوں یا ہمارے لیے دنیا میں پریشانیاں ہوں؟ اگر دنیا میں آسانی چاہتے ہیں تو تقوی الہی اختیار کریں، بخل کو چھوڑیں اور نیکیوں کی تصدیق کریں، اچھائیوں کا حکم دیں، اچھائیوں کو اپنائیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہماری دنیا میں راہ آسان ہو جائے گی۔ سورہ مبارکہ لیل کے مضامین۔ اس سورہ میں قیامت اور اس دن برے لوگوں کے برے انجام کو یاد دلاتے ہوئے لوگوں کو برے کاموں سے ڈرایا گیا ہے۔ اس سورہ میں زیادہ تر قیامت، خدائی جزا اور سزا اور اس کے عوامل اور اسباب بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ خدا جو جزا دینے والا ہے یا سزا دینے والا ہے، جو ثواب دینے والا ہے، جو عقاب دینے والا ہے، اس کے عوامل بیان کیے گئے ہیں، اس کے اسباب، کیوں یہ دے گا، اگر سزا دینے والا ہے تو کیوں دے گا، جزا دینے والا ہے تو کیوں دے گا، ثواب کیوں دیا جائے گا، عذاب کیوں دیا جائے گا، اس کے عوامل جو ہے اسباب اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں ابتدا میں تین قسمیں خدا نے کھائی ہیں، اور قسم کھا کر لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔
تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والے گروہ کو بیان کیا ہے، اور بخیل جو قیامت کے اجر و پاداش کے منکر ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والے کا انجام خوش بختی ہے، راحت ہے، آرام ہے، جبکہ بخیل جو قیامت کے اجر کا منکر ہے اس کا انجام کار سختی ہے، تنگی ہے اور بدبختی ہے۔ یعنی پروردگار نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جو ہے تقوی کے ساتھ انفاق کرے گا تو اللہ اس کے لیے جو ہے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اگر کوئی تقوی کا منکر ہو جائے اور انفاق کرنے سے رک جائے اور بخل سے کام لے تو اس کے لیے دنیا میں جو ہے تنگی ہوگی، سختی ہوگی اور بدبختی ہوگی۔ اللہ نے قسم کھا کر اس بات کا تذکرہ اس سورہ میں بیان کیا ہے۔ اس سورہ کے دوسرے حصے میں اس معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندوں کی ہدایت کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور سب لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ واقعاً اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندگان خدا کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں معلوم ہی نہ ہو، نہیں، تمہیں دنیا میں سب بتا دیا گیا ہے۔ نیک کام کرو گے تو جنت ملنے والی ہے، برے کام کرو گے تو جہنم ملنے والی ہے، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے پروردگار عالم نے تمام بندوں کو ڈرایا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں ان دونوں لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو جہنم میں جلنے والے ہیں اور جو جہنم سے نجات پانے والے ہیں، یعنی جنت میں جانے والے ہیں۔ شان نزول سورہ مبارکہ لیل۔ اس سورہ کے شان نزول کے سلسلے میں ابن عباس سے نقل ہے کہ ایک مالدار جو کھجور کا درخت رکھتا تھا، اس کے کھجور کا درخت ایک غریب و فقیر کے گھر کے برابر میں تھا، اور اس کی شاخ غریب کے گھر میں گرتی تھی۔ اس شاخ سے جو کھجور گرتی تھی غریب کے بچے کھا لیتے تھے، تو وہ دولت مند غریب کے بچوں کے منہ سے بھی وہ کھجور نکال لیتا تھا اور بچے تڑپ جاتے تھے۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ غریب نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ آدمی میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے اور بچے روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت ہمیں بیچ دو، اس کے بدلے میں قیمت اور جنت میں درخت لے لو۔ اس نے کہا یہ نقصان کا سودا ہے، یہی درخت تو مجھے زیادہ نفع دیتا ہے۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ نہیں کیا۔ پیغمبر یہ معاملہ اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ غریب کا دل نہ دکھے اور غریب پریشان نہ رہے۔ جس پیڑ کی وجہ سے غریب کا دل دکھتا تھا اس معاملے کو رسول اللہ ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ غریب پریشان نہ رہے، اور غریب کا بچہ جو کھجور کھا لیتا ہے اور اس کے منہ سے وہ کھجور نکال لی جاتی ہے، یہ ظلم ختم ہو جائے، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر اس مالدار سے وہ درخت خریدنا چاہتے تھے، لیکن وہ درخت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ بہت سستا ہے اور مجھے اسی پیڑ سے تو زیادہ نفع ملتا ہے۔ یہ معاملہ ایک صحابی رسول بھی دیکھ رہے تھے، اور اس صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ درخت اپنی ملکیت میں لے لوں پھر آپ سے سودا کروں تو کیا آپ راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس صحابی رسول نے دولت مند سے اس درخت کو 40 درخت کے بدلے میں خرید لیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں آ کر وہ درخت رسول اللہ کے حوالے کیا، اور جناب رسول خدا نے وہ درخت اس غریب کو دے دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے، اور صحابی رسول سے دین و دنیا کا معاملہ کر لیا۔ اسی موقع پر یہ سورہ مبارکہ لیل نازل ہوا جس میں بخل اور بخیل افراد کی مذمت کی گئی ہے اور سخاوت مند افراد کی تعریف کی گئی ہے۔ جس صحابی رسول نے وہ درخت خرید کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس کا نام ابو دہدہ نقل ہوا ہے۔ یعنی کہ اس سورے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی غریب کو جو ہے نہ ستایا جائے، پریشان نہ کیا جائے۔ رسول اللہ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ کوئی غریب رہے یا کوئی پریشان رہے یا کسی غریب کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے۔ لہذا اسی لیے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ اس مالدار سے وہ درخت خرید لیا جائے تاکہ اب آئندہ اسے نہ پریشان کیا جائے۔ لیکن اس نے رسول اللہ سے معاملہ نہیں کیا بلکہ دوسرے سے معاملہ کیا۔ اگر اس نے رسول اللہ سے معاملہ کیا ہوتا تو اس میں برکت بھی ہوتی، خیر بھی ہوتا، ثواب بھی ہوتا، لیکن یہ اس کی بدبختی تھی، نالائقی تھی کہ اس نے رسول سے معاملہ نہیں کیا بلکہ تھوڑا ظاہر دیکھ کر اس نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں یہ تو معاملہ کم کا ہے، جبکہ اسی معاملے کو ایک صحابی رسول ابو دہدہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے 40 پیڑ کے بدلے 1 پیڑ خرید لیا اور انہیں وہ سعادت مندی مل گئی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، کار خیر میں آگے بڑھیں، ان چیزوں میں آگے بڑھیں جو اللہ، رسول اور اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ابو دہدہ نے دیکھا کہ رسول اگر یہ چاہ رہے ہیں تو اس میں فائدہ ہی ہوگا، ہمارا دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کو خریدا اور رسول اللہ کو دیا، اور رسول اللہ نے وہ درخت جو ہے، وہ پیڑ جو ہے اس غریب کو دے دیا جس کے بچے تڑپتے تھے اور جس کی وجہ سے یہ آدمی تڑپتا تھا۔ رسول اللہ نے معاملہ کو رفع دفع کر دیا تاکہ اب کوئی غریب نہ تڑپے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے رسول اور آل رسول خوش ہوں، اصحاب رسول خوش ہوں۔ ہم کسی کو نہ ستائیں، ہم کسی کو پریشان نہ کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم یہی کردار کریں گے تو رسول ناراض ہو جائیں گے، اور ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہمیں وہ کردار پیش کرنا چاہیے جس سے رسول خوش ہوں، نہ کہ وہ کردار جس سے رسول کو غم پہنچے۔ فضیلت سورہ مبارکہ اللیل۔ سورہ مبارکہ اللیل کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا اور اسے سختیوں سے نجات عطا کرے گا اور اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ یعنی کہ اگر ہم سورہ مبارکہ اللیل کی تلاوت کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا اور اسے سختیوں سے نجات بھی دے دے گا اور اس کی مشکلات کو بھی آسان کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو زیادہ کریں تاکہ ہمیں اللہ ہر چیز عطا کر دے۔ ہمیں ہر چیز اللہ سے چاہیے، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو اس سورہ مبارکہ لیل کو پڑھیں، اس کی وجہ سے پروردگار عالم اسے اتنا عطا کر دے گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا اور اس بندے کو خدا سختیوں سے بھی نجات عطا کرے گا اور اس کی مشکلات بھی آسان کر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرہ کی دن رات میں تلاوت کرتا ہے تو روز قیامت اس کا ہر اعضا اس کے اس کام کی گواہی دے گا، یہاں تک کہ اس کے بال، اس کی کھال، اس کے گوشت، اس کے خون، اس کی رگیں، چربی، ہڈیاں اور تمام وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے جواب میں کہے گا کہ میں نے تم سب کی گواہی اپنے اس بندے کے حق میں قبول کر لی ہے اور میں اسے ضرور اس کام کی جزا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو میری بہشت میں لے جاؤ اور وہاں جو مقام اور جو چیز یہ پسند کرے اسے عطا کر دو۔ یعنی کہ اگر یہ 4 سورہ، سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی، پروردگار کی بارگاہ میں گواہی دے گی،
عظیم ذات کی بارگاہ میں گواہی دینے والی ہے، اور ہمارے اعضاء و جوارے، کھال بال، گوشت، خون، چربی، ہڈیاں، سب چیز جو ہے ہمارے حق میں گواہی دیں گی، اور یہ گواہی پروردگار قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے جواب میں کہے گا میں نے تم سب کی گواہی اپنے اس بندے کے حق میں قبول کر لی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ 4 سورے کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، روٹین میں شامل کر لیں، تو اس سے ہمیں فائدہ ہی پہنچنے والا ہے۔ ایک تو سورہ لیل کا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ اللہ اتنا عطا کر دے گا کہ ہم راضی ہو جائیں، اور اللہ ہماری مشکلوں کو بھی آسان کر دے گا، اور سختیوں کو سے بھی ہمیں نجات کر دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 سوروں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ آج کا درس رہا۔ اس درس میں سے 5 سوال کیے جائیں گے جس کے جواب آپ کو لکھنے ہیں، اور اس جواب کو لکھ کر ہمیں ٹیلی گرام پر بھیجنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ مبارکہ لیل جو ہے قرآن مجید کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے کون سا سورہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ مبارکہ لیل کے پڑھنے کی فضیلت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے اس میں کیا فائدہ بیان کیا گیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 4 سورے بیان کیے گئے ہیں جس کے دن رات تلاوت کرنے میں ہمیں قیامت کے دن ہمارے تمام اعضاء و جوارے اور زمین سے اگنے والی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے حق میں گواہی دینے والی ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس سورے کے شان نزول میں جس صحابی رسول کا نام آیا ہے کہ جس نے اس معاملے کو سمجھا اور وہ درخت امیر سے خرید کر رسول اللہ کے حوالے کیا، اس صحابی رسول کا کیا نام ہے؟ اور 5واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کتنی آیتیں ہیں اور اس کہاں پر نازل ہوئی ہیں؟ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔